بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رب زدنی علما۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، جس پر میں اسلامی اور قانونی معلوماتی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے قانون شہادت آرڈر 1984 مکمل پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، سمجھنا شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں 2 ویڈیوز میں آلریڈی بنا چکا ہوں۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کے بارے میں ہے۔ تھوڑا تھوڑا ایک 2 3 آرٹیکل ہم لے کر چل رہے ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، قانونی شہادت آرڈر ایسا آرڈر ہے کہ عدالتوں سے وابستہ جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کو قانون شہادت کا کچھ نہ کچھ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ وکلاء صاحبان، ججز صاحبان، ان کو تو بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ڈیلی کا ورک ہے، لیکن جو بھی عام آدمی عدالت میں آتا ہے اس کو گواہی دینی پڑتی ہے، تو اگر وہ ان چیزوں کو سمجھے گا، میری ویڈیوز کو دیکھے گا، آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، تو یقیناً اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جو بندہ عدالتوں میں آتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اگر وہ خود ہی کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا تو چیزوں کو سننے میں، سمجھنے میں اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلہ کی یہ ایک میری کاوش ہے جو میں نے شروع کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور میری وجہ سے، میرے بتانے سے، سمجھانے سے دوسرے لوگوں کے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف، آرٹیکل 5 کی طرف۔ آرٹیکل 5 کہتا ہے کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، کہ شادی کے دوران جو گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے۔ ناظرین، قانون شہادت جو ہے اس کا مقصد گواہی، اس کے ذریعے، اس کے اصولوں کے تحت گواہی پیش کی جاتی ہے۔ جو سادہ الفاظ میں قانون شہادت جو ہے وہ گواہی یا بیانات دینے کے متعلق ہے، لیکن بعض جگہوں پہ قانون شہادت جو ہے وہ کہتا ہے کہ گواہی کو روک دیا جائے۔ اب کیسی گواہی کو روک دیا جائے، کس قسم کی گواہی کو روک دیا جائے، اس سلسلے میں آج کی میری ویڈیو ہے۔ آرٹیکل 5 اور 6 کے دونوں جو ہیں وہ گواہی کو روکنے میں ہے۔ مثلا کون سی گواہی کو روکنے میں؟ آرٹیکل 5 جو ہے، آرٹیکل 5 کہتا ہے کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، یعنی کہ ایسی گفتگو جو میاں بیوی کے درمیان شادی کے دوران ہوئی ہو، ان میں سے میاں بیوی میں سے کوئی بھی شخص اس گفتگو کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نکاح، جب میاں بیوی کا کسی جوڑے کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ آپس میں کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں یا کوئی میسیج کرتے ہیں، کوئی چیٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ کال کرتے ہیں، یا کوئی خط و کتابت کرتے ہیں، اس میں وہ اپنی کوئی پرسنل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں وہ لکھتے ہیں، ذاتی اپنی زندگی کے بارے میں، تو عدالت جو ہے، کل کو ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ عدالت میں جاتے ہیں، تو کوئی بھی فریق جو ہے عدالت اس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہیں وہ اس ڈیورنگ میرج، شادی کے دوران جو آپ کی خط و کتابت ہوئی تھی، میسیج ہوئے تھے، چیٹ ہوئی تھی، ذاتی معاملات کے بارے میں، ذاتی حالات و واقعات کے بارے میں، وہ آپ عدالت میں پیش کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ ایسا کر دیتا ہے، کوئی عورت کر دیتی ہے یا کوئی مرد کر دیتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے گا، عدالت میں پیش کرنا چاہے گا، تو عدالت میں اپلیکیشن دے گا، دوسری پارٹی کی اجازت اس میں شامل ہوگی، عدالت مناسب سمجھے گی، تب اس کو عدالت اجازت دے گی، ادروائز عدالت اجازت نہیں دے گی۔ اگر کوئی شخص بغیر عدالت کی اجازت کے یا دوسری پارٹی کی اجازت کے بغیر پیش کر دیتی ہے، تو عدالت جو ہے ایسی شہادت پہ یقین نہیں کرے گی، اس پہ عدالت انحصار کرتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی۔ لیکن ناظرین، اگر شادی نکاح سے پہلے یا طلاق کے بعد کی کوئی گفتگو ہے تو وہ عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے، اس پہ آرٹیکل 5 جو ہے لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین اگلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 کہتا ہے ایویڈنس ایز ٹو افیئر آف اسٹیٹ، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس کو ایسی گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو سرکاری ادارے یا ملکی سالمیت کے خلاف جاتی ہو، جس سے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہو یا ملکی مفاد کے خلاف جاتی ہو۔ ایسی گواہی پیش کرنے کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہے آرٹیکل 6۔ مطلب
آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ آپ ریاست کے معاملات یا خفیہ معلومات کے بارے میں کوئی بھی شہادت یا دستاویز عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 6 جو ہے ملک کی سالمیت کے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو ڈسکلوز کرنے سے، عدالت میں پیش کرنے سے، کسی کے علم میں لانے سے جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ کسی کے علم میں یہ معلومات نہیں لائی جا سکتی۔ اگر کسی بھی کیس میں، کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی ایسی دستاویز وغیرہ پیش کرنی مطلوب ہو تو اس ادارے کا جو سربراہ ہوگا، اس ادارے کا، اس کو عدالت اس کو لکھے گی کہ یہ دستاویز ہم پیش یہ بھی عدالت میں دستاویز پیش کی جائے۔ اگر وہ ادارہ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے، اس کا جو سربراہ ہے کہ یہ معلومات جو ہیں یہ خفیہ معلومات ہیں، اس سے یہ پیش کرنے سے یہ ان کی جو خفیہ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائیں گی چیز، جس سے ہمیں ملکی مفاد کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، ملک قومی سلامتی کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، یہ ملکی مفاد کے خلاف جا سکتی ہیں، ریاستی معاملات کے خلاف جا سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر یہ تحریر لکھ کر دے گا تو عدالت جو ہے، عدالت اس بات کی پابند ہے کہ ان دستاویزات کو پیش نہ کروایا جائے اور خفیہ معلومات کو خفیہ ہی رہنے دیا جائے۔ اب ناظرین، ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایسا کس صورتحال میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جو ہے، اگر عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا تھا کسی خفیہ آپریشن کے بارے میں، جس میں ایک فوجی کسی خفیہ آپریشن کے بارے میں کہ فوج نے کسی جگہ پہ کوئی آپریشن کیا تھا، اس کے بارے میں اگر عدالت میں کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے خفیہ آپریشن کے بارے میں، کسی بھی اس کے فیصلے کے بارے میں اگر عدالت میں کوئی مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر وکیل صاحب یا سائل جو ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے کہ اس کی جو ہے کمانڈر کے جو خفیہ آرڈر تھے وہ عدالت میں پیش کیے جائیں، تو اگر اس کا جی ایچ کیو یا اس آپریشن جی ایچ کیو یا وزارت دفاع جو ہے وہ اگر یہ لکھ کر دے دیتی ہیں عدالت میں کہ یہ آپریشن جو تھا یہ خفیہ آپریشن تھا اور یہ خفیہ معلومات تھیں، یہ عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی، تو ان حالات میں عدالت جو ہے قانون شہادت آرٹیکل 6 عدالت کو پابند کرتا ہے کہ عدالت وہ خفیہ معلومات جو ہیں وہ عدالت میں پیش کروانے کی بابت خاموشی اختیار کر لے گی اور آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہو جائے گا۔ آرٹیکل 6 کے تحت خفیہ معلومات جو ہیں ان کو پیش نہیں کروا سکتی عدالت کو پابند کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کن حالات میں جو ہے شہادت پیش نہیں کی جا سکتی، شہادت پیش کرنے سے عدالت روک سکتی ہے، اور اگر ایسی اور جو آرٹیکل 5 میں تھی جو میاں بیوی کے شہادت تھی ڈیورنگ ان کی جو آبادی کے دوران ان کا رشتہ جب تک تھا، ازدواجی تعلق تھا، اس کے دوران جو شہادت تھی وہ پیش نہیں کرنے دے، اگر کوئی کر بھی دے تو عدالت جو ہے اس پہ فیصلہ کرنے کی پابند نہیں ہے، اس کو ایڈمٹ کرنے کی، ماننے کی پابند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آرٹیکل جو 6 تھا، آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکاری افسر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملک کی سلامتی کے متعلق یا ایسی شہادت پیش کریں جو قومی مفاد کے خلاف جاتی ہو، یا جس سے ملک کی جو اہم راز ہیں وہ لیک آؤٹ ہونے کا خدشہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔